استاد القرآ، اگرچہ وہ غیر معروف ہے لیکن بڑے بڑے معروف قاریوں کے وہ استاد ہیں، شیخ صدیق منشاوی رحمہ اللہ، ان کی تلاوت آپ نے سنی، اگرچہ ریکارڈنگ میں تھی لیکن بہرحال اپنے وقت میں وہ اس فن کے بھی امام تھے اور آج تک وہ زندہ جاوید ہیں اپنے اس فن کی وجہ سے۔ قاری عبدالباسط مرحوم، ان کا نام تو بہرحال تعارف کا محتاج نہیں، ان کی تلاوت آپ نے سنی۔ ہماری اس محفل کے مہمان الحمدللہ سب کے سب تشریف لے آئے، موجود ہے ہمارے پاس، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی یہاں آ جائیں گے۔ ابتدا میں چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ جو آپ حضرات یہاں موجود ہیں یقیناً بہت اچھی تلاوت سننے کے آپ مشتاق ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کا کچھ ادب ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ فن قرات بہت عالی اور اعلیٰ مرتبہ چیز ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو آدمی قرآن کو سوار کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ قرآن پاک کو کتنی خوش اسلوبی اور کتنے اچھے لحن انداز میں پڑھنا یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن بلحون العرب۔ ہمارے ہاں اس ملک میں کسی بھی طرح سے جہاں اور فنون کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، فن قرات میں بھی ہمارا یہ ملک وطن عزیز پاکستان پیچھے نہیں ہے۔ نامور قراء، حتیٰ کہ یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ دنیا میں اچھا پڑھنے والے قاری پاکستانی قاریوں کی تلاوت کے بعد پڑھنا بھول جاتے ہیں، ایسے قراء موجود ہیں۔ لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ناقدری مزاج بن چکا ہے، کسی بھی فن کی قدردانی یہاں نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ اور بھی کسی جگہ آپ کوئی محکمہ لے لیں، کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیں، من حیث القوم ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم قدردان لوگ نہیں ہیں، قدردان قوم نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک پڑوسی ملک میں باقاعدہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے اکیڈمیاں قائم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں قرآن پاک اچھے انداز میں بعد تجوید پڑھانے کا اہتمام ہے۔ اسکول کے بعد ثانوی درجے میں بچوں کو اکیڈمی میں جا کے قرآن مجید پڑھنا پڑھایا سکھایا جاتا ہے۔ بہرحال جہاں جن لوگوں کی قدر ہوئی واقعتاً وہ رنگ سامنے آیا۔ چنانچہ اس سے قبل ایک محفل میں ہم نے ایک مہمان کو دعوت دی تھی، اتفاق سے اس وقت وہ ملک میں موجود نہیں، وگرنہ میری دلی خواہش تھی کہ وہ اس محفل میں ہمارے پاس آتے۔ مصر جس کا آج نام ہے، فن قرات میں اس کا طوطی بولتا ہے۔ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ نے ساری دنیا کے اندر فن قرات میں تہلکہ مچایا ہے، لیکن عبدالباسط رحمہ اللہ کے شاگرد، ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے منہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ ایسے قاری پاکستان میں موجود ہیں۔ حالانکہ وہ باضابطہ قاری نہیں، اس شخص نے اپنے شوق سے اس سلسلے کو سیکھا اور پھر وہ اس میں آگے بڑھے اور اللہ نے ان کو بہت آگے پہنچایا۔ اس وقت بھی وہ اسی طرح کی ایک مصروفیت کی وجہ سے ترکی میں ہے۔ میں نے کل پرسوں رابطہ کیا، پتہ چلا کہ وہ یہاں دستیاب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرما دیا، ایسے تو حضرت انسان ہے ہی نہ شکرا اور نہ قدرا، انسان قدر نہیں کرتا، وما قدر اللہ حق قدری۔ اس لیے یہ شکوہ کوئی بہت بڑا شکوہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت والی کتاب یہ یقیناً قدردانی کے لائق ہے، اور جن لوگوں نے اس کی قدر کی آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آپ سنیں گے یہ بھی انسان ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ میں نے
تلاوت سنی میں حیران تھا کہ یہ لگتا ہاتھ منہ کالا ہے جی، ہر طرف لوہے کا زنگ لگا ہوا ہے، لیکن جب اس نے قرآن پاک پڑھا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، اس نے نہ جانے عمر کے کس حصے میں قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھا ہے۔ اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب سے یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے قدردان لوگوں کو اللہ نے دنیا آخرت کا عروج دیا ہے۔ ایک حدیث آج اس کا مضمون میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک بڑا عجیب فرمان نقل کیا کہ جب قرآن پڑھنے پڑھانے والا، قرآن پاک کو یاد کرنے والا جنت میں جائے گا، جنت میں داخلے کے وقت اللہ جل شانہ اس سے کیا فرمائیں گے؟ اقرأ وارتقی۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، پہلے جملے کا مطلب کیا ہے؟ اقرأ پڑھ، وارتقی اور چڑھنا شروع کر دے۔ تو یہ وہ قرآن ہے جو جنت میں بھی ترقی کی منازل طے کرائے گا، جہاں پر دوسرے اعمال کا صرف ملنے کا وقت ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ قرآن ایک عملی شکل میں کہ عمل کرنے کی صورت میں اللہ جل شانہ جنت میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلام پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل قرات کا ایک مزاج یہ ہے، اگر آپ اچھا سننا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قاری اور اچھا پڑھے، زیادہ پڑھے، پرجوش پڑھے، تو شاید آپ کو اس سے پہلے اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، آپ جیسی داد دیں گے قاری ایسی تلاوت سنائے گا۔ یہ ایک مزاج ہے۔ نماز سے پہلے میں نے جان بوجھ کر شیخ صدیق منشاری کی تلاوت لگوائی تھی اور ایک محفل کی تلاوت کی، عبد الباسط کے استاد نے جی۔ تو اب چونکہ ہم سارے چپ شاہ ہیں جی، ہمارے خان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ چپ کا مزاج ہے، چپ رہو جی۔ اگر قاری رحمت اللہ اعظم صاحب یہاں کہیں مجمع میں موجود ہوں، قاری رحمت اللہ اعظم اگر موجود ہو تو یہاں آگے تشریف لے آئیں۔ ہے کہیں قاری رحمت اللہ اعظم؟ تعبیرات سے آپ قاری کو داد دیں گے، اس کا حوصلہ بڑھائیں گے، انشاءاللہ وہ اور حوصلے سے پڑھے گا۔ اور اتفاق سے اس وقت ہمارے ان مہمانوں میں جو مصر کے ایک مہمان ہیں شیخ مہدی نجاتی، وہ کہنے کو تو قاری ہیں، محافل بھی پڑھتے ہیں، مصر میں بھی ان کا ایک نام ہے اور پوری دنیا میں ان کے اسفار ہیں اس حوالے سے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ پیشے کے لحاظ سے صرف وہ پیشہ نہیں ہے ان کا، وہ ویسے آڈیٹر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، جیسی محنت کرے گا۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست تھے یہاں مبلغ میں کام کرتے تھے اور شکل سے وہ بیچارہ بالکل گوار معلوم ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق دیا، ان میں شوق تھا قاری عبد الباسط رحمہ اللہ کو کاپی کر کے قرآن پاک پڑھنے کا، لیکن وہ اس میں کس درجے کے کامیاب ہوئے کہ آج پاکستان کے قرآن میں ان کا ایک نام ہے قاری عبد الباسط کی طرف میں پڑھنے کا۔ تو اس لیے آپ حضرات شوق سے، محبت سے ان کو داد دیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سننے میں لطف آئے گا۔ آپ نے ویسے ویڈیوز میں ریکارڈنگ میں قراتیں سنی ہوگی، کل کو آپ کہنے والے ہوں گے کہ جی ہم نے براہ راست بھی کسی قاری کو سنا۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہی مسجد میں سنا اور وہ فخر سے کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مہمانوں میں یہ بلال میر صاحب، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر ان کو قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی سعادت بھی بخشی، اور آج تک وہ لوگ کہتے ہیں میں قاری صاحب کے ساتھ تھا، قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر میں نے یہ محفل سنی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے تو مصر میں ایک باقاعدہ منسٹری قائم کر دی تھی اس حوالے سے، فن قرات کے حوالے سے، اور بہت سے نامور لوگ، اس طرح ہمارے یہاں ایک عام مجمع بھی ہے، ایسے لوگ بھی تھے مصر
کے اندر کہ جو پیشوا سمجھے جاتے تھے، اور وہ بھی اپنی شناخت ایک قاری کی حیثیت سے کراتے تھے. قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جیل خانوں میں ڈالا. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نام نہاد دیندار کہتے ہیں، ٹھیکیدار بن کے سامنے آتے ہیں. میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ ان میں بڑے بڑے معروف قرآن موجود ہیں مصر کے، جن کو قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھوا کے جیل میں ڈالا کہ ان کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی اس قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے. اور ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی با وفا کتاب ہے کہ جس نے اس کے ساتھ دنیا میں وفا کی، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں، حشر میں، جنت میں بھی وفا کرے. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے اس قرآن سے محبت کرو، یہ ایسی با وفا ہے کہ یہ جنت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اللہ ہمیں اس قرآن سے وفا اور محبت نصیب فرمائے. اب ہم باقاعدہ محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ابتدائی تلاوت کے لیے، کیونکہ آغاز ہے تو ابتدائی تلاوت کے لیے میں قاری احمد علی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر تلاوت فرمائیں. اتنے میں انشاءاللہ مہمان بھی آتے ہیں. قاری احمد علی صاحب. قرآن پاک کو نازل کرنے کا حکم وہ اسی لیے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر. اسی لیے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. اس قرآن کا حق بھی کیا ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُقْرَأَ الْقُرْآنُ كَمَا أُنزِلَ. اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے قرآن ایسے پڑھا جائے جیسے قرآن نازل کیا گیا. سب سے پہلے اس قرآن کو پڑھنے والا کون ہے؟ خود اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی سند اللہ رب العالمین تک محفوظ ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، حتیٰ کہ صحابہ و صحابہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین. اس لیے اس قرآن پاک کی ایسی شان ہے، ایسی عظمت ہے، یہ نہیں کہ صرف لکھے ہوئے یا پڑھے ہوئے، بلکہ قرآن پاک کسی بھی شکل میں ہے. حتیٰ کہ حافظ قرآن ہے وہ بھی اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. قرآن پاک کا غصہ ہے وہ بھی اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. لیکن قرآن کا صرف یہ حق نہیں کہ قرآن پاک گھر میں رکھا جائے اور معاملے پر ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ساری چیزیں صاف ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کئی مہینوں سے یا برسوں سے کسی نے اس قرآن پاک کو چھوا تک نہیں. ایک ہوتا ہے کہ گرد و غبار کے اوپر کہیں ہاتھ لگے کے نشان ہو، ایسے بھی نہیں. قرآن پاک سے جب ایسی بے مرفتی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے قوموں کا کیا حال ہوگا. پہلے تو اولیاء اللہ کہا کرتے تھے، علماء ایک صدا لگایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کو اسے پڑھو اور اسے سمجھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ. صحابہ اکرام نے حضور سے یہی سبق پڑھا، قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور وہ صحابہ اکرام ساری دنیا کے امام بنے، ساری دنیا کے پیشوا بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ایسے ہی تعلق اور محبت نصیب فرمائے. مختصر سی تلاوت کرتے ہیں قاری احمد علی صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی نعت نظم ہوگی اور پھر باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرائیں گے. ہماری خواہش یہ ہے کہ مختصر وقت میں، تاکہ آپ رات کو آرام بھی کریں جی، اور باقی آپ کے معمولات وہ بھی ڈسکس ہوں. قاری احمد علی صاحب